بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 دسمبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مکہ کی سرنگوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کے زیر انتظام شہر میں موجود سرنگوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔ ویب نیوز آجل کے مطابق مقدس شہر میں متعدد سرنگیں ہیں جو پہاڑوں کو کاٹ کر تعمیر کی گئیں۔ شہر کی ٹریفک کو رواں رکھنے کے لیے مذکورہ سرنگیں غیر معمول اہمیت کی حامل ہیں۔ ان سرنگوں کے ذریعے مکہ کے علاقوں میں آمد و رفت کی سہولت ہوتی ہے۔ روزانہ ہزاروں گاڑیوں کی آمد و رفت ان سرنگوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ میونسپلٹی کے شعبہ تعمیرات کی جانب سے سرنگوں میں 18 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ 5600 میٹر طویل نیٹ ورکنگ اور الیکٹرک کیبلز بھی بچھائی گئی ہیں۔ سرنگوں میں آتش زدگی کی بروقت اطلاع دینے کے لیے 15 فائر الارم ہیں، جبکہ فائر فائٹنگ یونٹ کی مستقل بنیادوں پر اصلاح و مرمت کا کام سر انجام دیا جاتا ہے۔ سرنگوں میں بجلی کی مستقل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطی جنریٹر کا بھی خصوصی بندوبست موجود ہے، جو بجلی کی لائنوں میں خرابی ہونے کی صورت میں خودکار طریقے سے کام شروع کر دیتے ہیں۔ سرنگوں کی دیکھ بھال اور صفائی کے لیے بھی میونسپلٹی کا خصوصی یونٹ ہمہ وقت مصروف رہتا ہے تاکہ وہاں نصب بڑے بڑے پنکھے گھر سے بند نہ ہو جائیں۔ سرنگوں کی دیکھ بھال کرنے والے یونٹ میں 2 سپروائزر، 2 انجینئرز اور ٹیکنیشین کے علاوہ متعدد کارکن ہمہ وقت ڈیوٹی دیتے ہیں۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین وطن کا تقریباً ایک جیسا ہی سوال ہے کہ کیا سعودی عرب میں مارچ 2021 سے کفیل سسٹم ختم کیا جا رہا ہے؟ تو ناظرین، اس کا جواب سعودی عرب کے قانون کے مطابق دیا جائے گا تاکہ آپ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس حوالے سے وزارت افرادی قوت کی جانب سے، جس کا نام وزارت محنت تھا، وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں قانونی طور پر لفظ کفالت نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے نئے قانون کی۔ اس بارے میں متعلقہ ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے لیے بنیادی اہمیت ورک ایگریمنٹ کی ہوگی، جس کی بنیاد پر غیر ملکی کارکن مملکت میں رہ سکیں گے۔ سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے ماہر اور پیشہ ور کارکنوں کو ہی اہمیت دی جائے گی، جس کے لیے ملازمت تلاش کرنے والے کارکنوں کی تعلیم، قابلیت اور ان کا سابق تجربہ انتہائی اہم ہوگا۔ یاد رہے کہ نئے قانون میں معاہدہ ملازمت انتہائی اہم ہوگا، جس کی بنیاد پر ہی اقامے کی تجدید اور دیگر معاملات کی انجام دہی ممکن ہوگی۔ ورک ایگریمنٹ کی بنیاد پر اقامہ کی تجدید کی جائے گی۔ جس کارکن کے پاس مصدقہ ورک ایگریمنٹ ہوگا، اس کا اقامہ ہی تجدید ہوگا اور اسے ملازمت کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ نئے قانون کے حوالے سے مزید تفصیلات آنے پر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تبریز ثانی: میں عمرے پر آیا تھا، معلوم یہ کرنا ہے کہ آؤٹ پاس بن سکتا ہے یا نہیں۔ جواب: عمرہ ویزے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس جائیں۔ ایسا نہ کرنے والے غیر قانونی طور پر مجرم شمار کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے بلکہ انہیں رہائش اور روزگار فراہم کرنے والے بھی قانون کی نظر میں برابر کے جرم میں شریک مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آؤٹ پاس بنانے کی، آؤٹ پاس قونصلیٹ سے بنایا جاتا ہے جہاں ویلفیئر کا شعبہ قائم ہے۔ آؤٹ پاس بنانے کے لیے قونصلیٹ سے رجوع کریں جہاں آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی۔ توکلنا ایپ کی مقبولیت، 85 لاکھ افراد رجسٹرڈ۔ مصنوعی ذہانت کونسل صدایہ کے نگران ڈاکٹر عبداللہ بن شرف الغامدی نے کہا ہے کہ توکلنا ایپ میں رجسٹرڈ افراد کی تعداد 85 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ویب نیوز سبق نے صدایہ کونسل کی نگرانی کے حوالے سے مزید کہا کہ کورونا کی وبا کے ابتدائی دنوں میں توکلنا ایپ کے ذریعے کرفیو پاسز اور پرمٹ جاری کیے جاتے تھے، جس سے 15 ملین کرفیو پاسز اور پرمٹ جاری کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر الغامدی نے مزید کہا، توکلنا ایپ کا 17 حکومتی اداروں سے رابطہ ہے، جو کورونا کی وبا کے دوران کافی اہم ثابت ہوا، جس کے ذریعے مرکزی کرفیو پاس جاری کیے گئے۔ اس کی بھی سہولت موجود تھی۔ توکلنا ایپ کے ذریعے کورونا کرفیو اور لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو 30 خدمات مہیا کی گئیں۔ ڈاکٹر عبداللہ الغامدی نے مزید کہا،
توکلنا ایپ کے فوری بعد تباعد ایپ بھی لانچ کی گئی جو کافی مقبول رہی۔ جازان چھٹے شہد میلے کا افتتاح۔ گورنر جازان شہزادہ محمد بن ناصر بن عبدالعزیز نے چھٹے جازان شہد میلے کا افتتاح کر دیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق شہد میلے کا انتظام الادابی کمشنری کے مرکزی گراؤنڈ میں کیا گیا ہے۔ شہد میلے کا افتتاح کرنے کے بعد گورنر نے میلے میں لگائے جانے والے سٹالز کا دورہ کیا، جہاں انہیں انواع و اقسام کے شہد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ میلے میں شہد کی صنعت سے وابستہ 38 گروپس نے اپنے سٹال لگائے ہیں۔ جازانی شہد اپنی مثالی لذت اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے۔ چھٹے شہد میلے کا افتتاح کرنے کے بعد گورنر جازان نے وہاں لگائی جانے والی ثقافتی اشیاء کی نمائش بھی دیکھی، جس کی تیاری جازان کے مقامی خاندانوں نے کی تھی۔ واضح رہے، جازانی شہد سعودی عرب میں فروخت ہونے والا شہد میں سب سے مہنگا شہد تصور کیا جاتا ہے۔ جونادریہ میں گھوڑ سواری کے مقابلے میں 9 لاکھ ریال کا انعام۔ جونادریہ 26 دسمبر کو ہارس ریسنگ کلب کے 40ویں راؤنڈ میں پہلے بڑے گھوڑ سواری کے مقابلے کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ 10ویں اور 11ویں راؤنڈ کے 2 مقابلے کراؤن پرنس کپ کے تحت ہیں، جن میں سے ہر ایک کے لیے 9 لاکھ ریال کا انعام مقرر کیا گیا۔ 2018 کے مقابلے میں انعامی رقم میں فی ریس $63,000 کا قابل ذکر اضافہ کیا گیا۔ دونوں مقابلے 2400 میٹر کے فاصلے پر مشتمل ہوں گے۔ ہارس ریسنگ کلب کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد الجسر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیمپئن شپ سعودی عرب کے ریسنگ سیزن کا اہم حصہ ہے، جو مملکت میں ریسنگ کے معیار کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔